أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم في الدنيا والآخرة سورہ البقرہ آیت نمبر 30 سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اس وقت کو یاد کرو۔ وَإِذْ، یہ قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی از کے ساتھ معاملہ شروع ہوتا ہے، آیت شروع ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ایسے واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں جس سے پھر آگے چل کر کچھ خاص بتلانا یا سکھانا مقصود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم مثال کے طور پر اپنے کسی رشتے کو یا کسی جاننے والے کو جب ہم نے پچھلی کوئی بات یاد کروانی ہو جو وہ ہمیں بھول گیا ہوتا ہے، ہمارا احسان یا ہماری بات، یا جب ہم نے کبھی کسی کے ساتھ نیکی کی ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں ہم ایسے کہتے ہیں نا کہ ذرا یاد کرو وہ وقت جس وقت تم میرے پاس آئے تھے، تمہیں بڑی ضرورت تھی، ہے نا؟ یا ہم کہتے کہ یہ دیکھو نا، یہ بھول گیا ہے نا وہ وقت کہ جس وقت اس کو میری ضرورت تھی اور اس کی میں نے مدد کی تھی، ہے نا؟ تو اب یہ والا جو واقعہ ہے، اسٹوری آف کریشن کہہ لیں اس کو، تخلیق آدم کہہ لیں اس کو، قصہ آدم و ابلیس کہہ لیں اس کو، یہ قرآن میں آپ کو 7 ٹائمز ملے گا، 7 دفعہ مختلف جگہوں پر بیان ہوا ہے، اور ہر دفعہ ایک نئے اینگل سے اللہ ہمیں اس واقعے کے بعد کچھ یاد کرواتے ہیں اور کچھ جتاتے ہیں ایسا جس کی مجھے اور آپ کو بے حد ضرورت ہے، کیونکہ یہ واقعہ جو اسٹوری آف کریشن ہے یا تخلیق آدم کا واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ میری اور آپ کی ابتدا ہے، ہماری وہ ابتدا ہے کہ جس سے ہماری انتہا بھی جڑی ہوئی ہے، یعنی چیزوں کی ابتدا سے ہی اس کی انتہا جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے کہ ایک چیز شروع کیسے ہوئی تھی، تو اسی کی بنیاد پر اس کا جو اختتام ہے یا اس کی جو انتہا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے کہ جو چیز اس طریقے سے شروع ہوئی تھی اس نہج پہ آ کے ختم ہوگی یا یہ پوائنٹ ختم ہوگا۔ پھر اسی طرح ہر ایک چیز کے پیچھے جو بھی دنیاوی چیزیں میں آپ دیکھیں یا کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم خواتین چونکہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیں ہم کچن میں کچھ کھانا بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے مختلف انگریڈینٹس اکٹھے کرتے ہیں، پہلے سامنے رکھتے ہیں نا، پیاز کاٹتے ہیں، ادرک لہسن بناتے ہیں، پیسٹ بناتے ہیں، مختلف مسالے سامنے رکھتے ہیں، سبزی پکانی ہے تو پہلے وہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہیں، تو وہ ان ساری چیزوں سے کیا مقصد ہوتا ہے اکٹھا کرنے کا؟ ایک اور چیز بنانا، ہے نا، ایک نئی چیز بنانا، اور پھر اسی سے ہی جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جو چیز بنانے لگے ہیں اس کا مقصد کیا ہوگا۔ مثال کے طور پہ روٹی بنانے سے پہلے آپ دیکھیں اس کے سارے انگریڈینٹس، اس کا مقصد وہ روٹی ایک بنے گی نا، اسی طرح چائے، اسی طرح یہ میں خواتین ذات بالکل خالصتاً خواتین کی مثال دے رہی ہوں۔ تو ہر چیز کے پیچھے کوئی مقصد پہلے سے ہوتا ہے، ہم کچن میں انٹر ہوتے ہیں تو اس وقت ہی ہم وہ مقصد لے کر انٹر ہوتے ہیں نا کہ اب میں چائے بنانے جا رہی ہوں، یا میں نے برتن صاف کرنے ہیں، یا میں نے سالن بنانا ہے، یا روٹی بنانی ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ میرے اور آپ کی پیدائش سے پہلے، ہماری پیدائش سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا مقصد تھا تخلیق کا، کیوں بنایا ہمیں، اور اس پوری کائنات کو کیوں بنایا۔ پچھلی یہ جو رکوع ہے اس میں ہم دیکھ کر آئے ہیں کہ اللہ نے کیسے زمین اور آسمان کے اندر ہر ایک چیز سیٹل کی پہلے، ٹھیک ہے، جیسے کوئی بہت خاص مہمان آنا ہو تو اس سے پہلے پورا اہتمام اور انتظام کیا جاتا ہے، چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے تاکہ جو آنے والا ہے اس کو کم سے کم مسئلہ ہو اور وہ بہت ایک کمفرٹیبل سٹے کر سکے اپنا، ہے نا، وہ ایک تسلی کے ساتھ رہ کے اپنا کام جو بھی جس کام کے لیے بھی وہ آ رہا ہے وہ کر سکے۔ اسی طرح یہ جو پچھلی آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں مختلف دیکھیے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش کا تذکرہ بتایا تھا، پھر بتایا کہ کیسے پانی سے اللہ نے ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اور اللہ کریم نے یہ ساری زمین اور آسمان کو آلریڈی بنایا ایک ایسے مہمان خصوصی کے لیے کہ جس نے پھر اس جگہ پر آ کے سٹے کرنا تھا۔
اور اس نے جب سٹے کرنا ہے تو اس کا سٹے جو ہے وہ کمفرٹیبل سٹے ہو، اس کو فکر نہ ہو آس پاس کی چیزوں کی، وہ سارا کام اس کے لیے آلریڈی سیٹل، سارا جو ہے نا سمجھ لیں کہ سٹیج سجا دیا گیا، اور اب انہوں نے آ کے تشریف یہاں پہ فرمانا ہے اور ان کو پھر ان کا مقصد بتایا جائے گا۔ تو اب اللہ جی اس پورے واقعے کو میرے اور آپ کے سامنے دیکھیے یہاں پر کیسے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ جی کہتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اب زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کے بارے میں مختلف تفاسیر میں مختلف آراء آتی ہیں کہ کھن کھن آتی ہوئی مٹی تھی، کیچڑ جو ہوتا ہے نا، دیکھیں جیسے کی بارش کے بعد جب ایک بہت ہی گہری مٹی ہو جاتی ہے، جو ایک گہرا کیچڑ ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جب وہ خشک ہوتا ہے تو اس میں سے آواز آتی ہے، وہ جو ہے نا کھن کھن آتی ہے، تو ایسی مٹی تھی جس سے آدم علیہ السلام کو بھی پیدا فرمانا تھا، اللہ نے ابھی پیدا نہیں کیا، تو اللہ نے اس کیچڑ والی اور وہ جو مٹی ہے اس کو اشارہ کر کے کہا تھا کہ میں اس سے ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں کہ جیسے پھر صرف میں مخلوق نہیں بناؤں گا، کیونکہ آلریڈی انسانوں سے پہلے دو طرح کی مخلوقات کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے مختلف کتابوں میں جو قرآن سے پہلے ہیں، کہ ہم سے پہلے دو مخلوقات اللہ جی بنا چکے تھے، اور اس کے علاوہ بھی ہوں گی لیکن دو مینلی ایسی مخلوقات تھیں کہ جو کسی نہ کسی ٹاسک پر تھیں، جن کو یعنی کوئی نہ کوئی ذمہ داری دی گئی تھی۔ ان میں سے ایک مخلوق کو نور سے پیدا کیا گیا تھا جو کہ فرشتے تھے، جن سے ابھی اللہ کا خطاب چل رہا ہے، اور دوسری جو مخلوق تھی ان کو نار سے یعنی آگ سے پیدا کیا گیا تھا جو کہ جنات تھے۔ اور بعض جگہوں پر آتا ہے، قرآن تو اس کے حوالے سے ہمیں نہیں بتاتا، لیکن بعض جو اسرائیلیات ہیں، اچھا اسرائیلیات کیا ہے، تفسیر کے طالب علم کو اسرائیلیات کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسرائیلیات وہ روایات ہیں کہ جو تورات اور اس کی متعلقہ کتابوں سے ہمیں ملتی ہیں، لیکن وہ ایسی روایات ہیں، چونکہ دیکھیے ہم سب کا یہ ماننا ہے کہ تورات کے جو اصل علم تھا اس کو لوگوں نے بدل دیا تھا، ایسا ہی ہے نا، یہود نے اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے جو ان کی خواہشات تھی اس کے مطابق انہوں نے تورات کو بدل دیا تھا، اور اپنے پاس جو ان کے پاس وحی آئی تھی اس کو چینج کر دیا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں جس کا تعلق یعنی کسی آرڈر سے نہیں تھا وہ آپ کو مل جاتی ہیں، یعنی کسی حکم سے، حکم بدلے تھے نا، انہوں نے احکامات بدلے تھے جس سے اپنے مذہب کو آسان کرنا مقصود تھا ان کا، لیکن کچھ ایسے فیکٹس اینڈ فگرز جو کہ کسی حکم سے تعلق نہیں رکھتے تھے، زمین و آسمان کی پیدائش سے ہیں، یا پھر یہ سوری انبیاء کے حوالے سے ہیں، یا فیکٹس ہیں مختلف، فیکٹس کو کیا کہیں گے کہ مختلف حقیقتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اب اگر وہ اسلام کی تعلیمات کے اور عقائد کے کانٹرڈکٹ نہیں ہے، اس کے مخالف نہیں ہے، اس کا کوئی کلیش نہیں ہے اسلامی تعلیمات کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو لے لیتے ہیں ٹو گیٹ دا بیٹر انڈرسٹینڈنگ اس قرآن کی بہترین سمجھ کے لیے، ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ میں اپنی بات سمجھا پائی ہوں آپ کو۔ اسرائیلیات وہ روایات ہیں کہ جو تورات اور اس سے متعلقہ کتب سے ہمارے سامنے آتی ہیں، اور ہم انہیں قرآن کے اندر مختلف جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، احکامات نہیں، احکامات جو آرڈرز ہیں نا وہ نہیں ہم لے سکتے، ٹھیک ہے، یہ واقعات اور احکامات دو الگ چیزیں ہیں، واقعات جو ہیں وہ نریشنز ہیں، وہ مختلف چیزوں کے احوال ہیں، اس سے میرے اور آپ کے دین میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر میں یہ عقیدہ رکھوں کہ جو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ خطاب فرما رہے ہیں تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اب میں اگر یہ عقیدہ رکھ رہی ہوں کہ آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے اور خطاب فرما رہے، اس سے بھی میرے دین میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا، میرے دین کا تعلق نہیں ہے نا، ہم نے تو صرف انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے نا کہ یہ جو اللہ نے خطاب کیا فرشتوں سے، فرشتوں نے کیا جواب دیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، تو اس کا تعلق ڈوز اینڈ ڈونٹ سے نہیں ہے، اس کا تعلق آرڈر سے نہیں ہے، تو قرآن کے اندر جو چیزیں ایسی واقعات سے متعلقہ ہیں، اگر اس کے حوالے سے ہمیں کوئی اسرائیلیات ملتی ہیں ان کی بہترین اور اچھی بہتر سمجھ کے لیے، تو پھر علماء نے ان کو کنسیڈر کیا ہے، ان اسرائیلیات کو پھر تفاسیر میں شامل کیا گیا ہے، اور پھر اسی طرح آپ تفسیر ابن کثیر جو بہت ہی ایک اچھی تفسیر ہے، یعنی اچھی ان اے سینس کہ آپ کو اس کے اندر قرآن اور حدیث اور اقوال صحابہ اور ایک جامع اور ایک مفصل قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نظر آتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں اسرائیلیات بہت حد تک پائی جاتی ہیں،
ٹھیک ہے. اور پھر اس کو اگر کہیں اس کا کوئی تعلق احکامات سے ہو تو پھر اس کو علماء اس کے اوپر پھر مختلف چیزوں کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو لینا ہے یا نہیں لینا، یعنی اس کو آپ نے اپنے دین کا حصہ بنانا ہے یا نہیں. بہرحال یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے، یہ مفسرین کرام کے لیے، علماء کرام کے لیے ہے. آپ کے لیے جو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں اس وقت، ہمارا کام ہے صرف اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. تو جس وقت اللہ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اسرائیلیات کی یہ روایات سے میں پتہ چلتا ہے کہ اس انداز سے یہ سامنے آتی ہے بات کہ اللہ نے اس سے پہلے دو مخلوقات جو زمین میں بنائی تھی، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک مخلوق نے آلریڈی کسی ٹائپ کا فساد کیا تھا زمین میں. ٹھیک ہے، اس کو بھی کوئی اللہ نے اتھارٹی دی تھی اور اس نے کوئی فساد کیا تھا، کیونکہ یہ اگلی جو آیت ہے نا یہ وہ اسی پھر واقعے کی پرسپیکٹو میں ہے. تو قالو، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ اس زمین میں ایسی کوئی مخلوق بنانا چاہتے ہیں، آپ نے بولا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، کہ جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے ان کا کوئی ایسا تجربہ رہ چکا ہوا ہے فرشتوں کا، ہے نا. تو اس کے اوپر پھر اسرائیلیات کی جو روایات ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ جنات جو ہیں انہوں نے کافی فساد مچایا ہوا تھا زمین میں، اور اللہ نے انسانوں سے بہت پہلے جنات کو پیدا کیا تھا، لیکن ان کی لڑائی اور وہ آپس کا جو سارا ہے اس کی وجہ سے فرشتوں نے یہ بات کی کہ اب ایک جو مخلوق اور آپ بنانے والے ہیں یہ بھی زمین میں فساد کریں گے. اب کیونکہ اگلی جو آیت ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں ہر وقت. تو عبادت تو مقصد نہیں ہو سکتا، یعنی آپ جو مخلوق بنانے والے ہیں جو خلیفہ بنے گی، صرف عبادت تو اس کا مقصد نہیں ہو سکتا، کیونکہ عبادت کے لیے تو ہم آلریڈی ایک بہت بڑی جماعت موجود ہیں. آپ دیکھیے کہ فرشتوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے، سبحان اللہ، کہ مختلف روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسے جیسے کسی لکڑی کی چیز پر آپ دیکھیں کہ جب آپ زور زیادہ ڈالتے ہیں تو وہ چرچراتی ہے نا، بوجھ کی وجہ سے، زیادہ وزن کی وجہ سے وہ ایک ساؤنڈ پیدا کرتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس وقت معراج کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایسے بن بناہٹ تھی ہر طرف، اور اس قدر فرشتوں کا ایک ہجوم تھا، زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے وہ فرشتوں سے بھرا ہوا ہے کہ اس پہ بالکل جگہ ہی نہیں ہے کہ اس میں، یعنی اس قدر زیادہ فرشتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے بالکل اوپر جو بیت اللہ ہے اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں نا جس کو، اور اس عرش الہی کو یا اللہ کی کرسی کے جو پائے ہیں چار، ان کو جو مختلف روایت سے سامنے آتا ہے، ہر ایک پائے کو 75,000 اینجلز جو ہیں، 75,000 فرشتے جو ہیں پکڑے ہوئے ہیں، یعنی 75,000 75,000 75 75 چار دفعہ. ٹھیک ہے، اور ان فرشتوں کی اب وہ کتنے بنتے ہیں ذرا آپ ذرا ٹوٹل کر کے بتائیے، ہمارے ساتھ میتھ کی بڑی قابل ٹیچر موجود ہے بھائی. تو 75,000 کو 4 سے ضرب دیں، اور اب وہ دیکھیے آپ کے وہ ایک ٹائم میں پکڑے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے پائے. اچھا یہ 3 لاکھ، 3 لاکھ کی 30 لاکھ. اوکے، تو اب آپ دیکھیے کہ یہ 3 لاکھ ہی بنیں گے آئی تھنک. تو یہ صبح کے ٹائم پر ان کی ڈیوٹی لگتی ہے اور اس کے بعد شام کو پھر چینج ہوتی ہے. اچھا یہ بھی آپ 3 لاکھ، اوکے تھینک یو. تو 3 لاکھ فرشتے، اور یہ صبح کے ٹائم پہ وہ صبح سے عصر تک، عصر کے ٹائم پہ ان کی ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے، عصر کے وقت پھر اگلے 3 لاکھ جو فرشتے ہیں نا وہ آ جاتے ہیں. اب وہ جو اگلے فرشتے آتے ہیں وہ اگلے دن پھر چینج ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی فرشتہ ایسا نہیں ہے قیامت تک کہ جس کی ڈیوٹی رپیٹ ہو. یعنی ہر روز 3 اور 3 6 لاکھ فرشتے اللہ کے عرش کو تھامتے ہیں، اور یہ قیامت تک ایسی ڈیوٹی چینج ہوگی، لیکن ان میں سے کوئی بھی فرشتہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی ریپیٹڈ ڈیوٹی لگی. یعنی سبحان اللہ، اتنی اللہ کی مخلوق ہے، یہ اتنی زیادہ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہے جو تعداد میں بہت زیادہ ہیں، اور ہماری زندگیوں میں فرشتوں کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے. سبحان اللہ، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم جو ہے ایک الگ سے پورا سیشن کریں گے کہ فرشتوں کا ہم سے تعلق، اور کس کس موقع پر فرشتے انسان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور کیسے ہم فرشتوں کی فورس کو
اپنی سیکیورٹی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، مومنین کے لیے کیسے اللہ پاک نے فرشتوں کو فکس کیا ہے، اور میرا اور آپ کا فرشتوں کے ساتھ سامنا کب کب ہوتا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ایک الگ سے پورا سیشن کریں گے 2-3 ڈیز کا۔ اللہ پاک سلامت رکھیں اور زندگی دے، اور نیت کر لیں بھائی سب، کیونکہ یہ آپ دیکھیے ایمان مفصل کا بھی حصہ ہے نا، آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ پر ایمان کے بعد فرشتوں پر ایمان۔ تو فرشتوں کی نوعیت کیا ہے، ان کی صفات کیا ہے، ان کی ڈیوٹیز کیا ہے، میری اور آپ کی زندگیوں میں ان کا انٹرفیرنس کتنی ہے، کتنا مداخلت ہے، کہاں کہاں وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، اور کیسے ہم اس مخلوق کو اپنی حفاظت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیسے ہم اس سیکیورٹی کو، اس فورس کو زیادہ کر سکتے ہیں، اور کتنا اس کا پھر پازیٹیو اسپرچل ایفیکٹ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ زیادہ فرشتے ہوں گے یقیناً تو ہم مزید اطمینان والی کیفیت میں ہوں گے۔ تو کیا کیا کام کیے جا سکتے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم الگ سے ایک سیشن کریں گے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے سارے آلریڈی، تو ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں، ہم آپ کی پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو عبادت تو مقصد نہیں ہو سکتا صرف، یہاں سے اس آیت سے نا علماء کہتے ہیں کہ یہ بہت کلیئر ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد، وہ جو آیت بڑی مس کوٹ کی جاتی ہے، بڑی مس انڈرسٹینڈ کی جاتی ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ان کو ہم نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا یہاں پر میننگ نہیں ہے لیعبدون، عبد سے نکلا ہے، عین با دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آپ دیکھیے یعبدون سے بھی، یا تعبدون، یا عباد، یا عبد، یا عبادت، جو میں اور آپ عبادت کرتے ہیں، اس سب کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین با دال، عبد۔ عبد کہتے ہیں عربی زبان میں غلام کو، سلیو کو، ٹھیک ہے؟ سلیو کون ہوتا ہے؟ یہ وہ والا سلیو نہیں ہے جو آج کل اپنی مرضیاں کرنے والے اور ہم الٹا ان کے غلام بنے ہوتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں جو آپ دیکھیں جدی پشتی، نسل در نسل اور پشت در پشت غلام چلے آتے تھے، اور ایسے غلام کہ جن کی اپنی کوئی ول پاور نہیں تھی، جن کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی، جو ایسے وہی کرتے تھے جو ان کو حکم دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ وہ عبد ہے۔ عبد کا مطلب ہے غلامی، یعنی ایسی غلامی کہ جس کے اندر اتباع ہے، جس کے اندر اوبیڈینس ہے، یہ ہے خلیفہ، ٹھیک ہے؟ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے۔ کون سی عبادت؟ اوبیڈینس کے لیے، اتباع کے لیے، کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق جیسے ہم اس کو کہیں گے۔ اور نائب کا بھی جو تصور ہے نا، اللہ کو کیوں ضرورت تھی نائب کی؟ اللہ سبحانہ و تعالی تو ایسے خالق، ایسے مالک ہیں کہ جن کو کسی کی اسسٹنس کی، کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر یہ خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ نائب۔ نائب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نائب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ، جو امیر ہے، یعنی جو ہیڈ ہے، جو حاکم ہے، اس کے مطابق اس کی مرضی کی جو بات ہے وہ باقی لوگوں تک کنوے کر رہا ہے۔ وہ اپنی مرضی، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے جو حاکم ہے اسی کا، جس کا وہ نائب ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اب دیکھیں وزیر اعظم ہوتا ہے نا، یا جو وزیر ہوتے ہیں، اب وزیر اپنی مرضی ان کی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی کوئی اسٹیٹ پالیسی بنا لیں، ان کو جب تک پارلیمنٹ سے آرڈر نہیں ہونا، جب تک انہوں نے پارلیمنٹ سے پاس نہیں کروانا، جب تک انہوں نے ہائر اتھارٹیز سے پاس نہیں کروانا، وہ کام نہیں کر سکتے نا۔ پہلے وہ ساری چیزیں، جو بھی اچھا بھی پلان ہے کوئی، اس کو پہلے پاس ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو صدر پاکستان یا جو وزیر اعظم پاکستان یا اس طرح، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں۔ تو خلیفہ وہ ہے جس کے پاس جو نائب تو ہے، ایک ذمہ داری تو ہے، لیکن ذمہ داری جو ہے وہ آ رہی ہے ایک بہت بڑے بوجھ کے ساتھ، اور وہ بوجھ کیا ہے؟ کہ اس نے اپنے رب کا، جو اس کا خالق اور مالک ہے، اس کی اتباع کر کے اس کی مرضی کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہ ہے نیابت، یہی ہے عبادت اصل میں۔ تو یہ والی عبادت جو ہے نا، اب آپ دیکھیں فرشتے نہیں کر سکتے نا، باقی دیکھیں تسبیح بیان کریں، سجدہ کریں، بعض حدیث میں آتا ہے کہ کچھ ایسے فرشتے ہیں جو جب سے دنیا بنی ہے وہ سجدے میں ہیں، اور وہ قیامت تک سجدے میں ہی رہیں گے، اربوں خربوں فرشتے ہیں، ایک دو نہیں۔ پھر ایسے ہیں کچھ جو قیام میں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سجدے میں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو رکوع میں ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو مستقل تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ قیامت تک اسی حالت میں رہیں گے۔
تو اب میری اور آپ کی زندگی کا مقصد پھر خالی عبادت تو نہیں ہو سکتا. عبادت وہ والی عبادت جو میں نے اور آپ نے سمجھ لی ہے کہ نماز پڑھ لو اور اوپر تلے عمرے کرتے رہو اور حج کر لو اور بس یہ ہم جی بخشے جائیں گے. نہیں نہیں نہیں، یہ اتنی اتنی آسانی سے تو چھوٹ ہونے والی ہے نہیں. پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اگر صرف یہی ہمارا کام ہوتا. ہماری تو ذمہ داری اس سے بہت بڑی ہے، اور وہ ہے ہم خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں. ہم زمین میں اللہ کے نائب ہیں. اب اللہ کی مرضی، اللہ کے آرڈرز، اللہ کو خوش کرنے والی چیزیں، اللہ کی طرف رہنمائی، یہ ہے میرا اور آپ کا کام. ٹھیک ہے، یہ فرشتے نہیں کر سکتے تھے نا، کیونکہ فرشتوں کو تو اختیار ہی نہیں دیا گیا. یہ سارے اختیار اور علم آگے چل کے دیکھیں بتایا جائے گا کہ علم دیا گیا نا، تو یہ صرف ہمیں ہی دیا گیا انسانوں کو. قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ جی نے فرمایا کہ بھئی جو مجھے پتا ہے تم نہیں جانتے. اچھا، یہاں پر اس کہانی کا مقصد جو ہے نا، اس جگہ پر یہ آگے چل کر چونکہ یہودیوں کا بیان آنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے نا اس سٹوری کو یہود کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، اور پھر میں بھی آپ سے ایک سوال پوچھوں گی، مجھے آپ نے اس کا جواب دینا ہے. میں دیکھوں گی کہ کون اس کا جواب صحیح دے پائے گا. ٹھیک ہے، اب ذرا الرٹ ہو جائے. اچھا جی، وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ پاک نے پھر آدم کو پیدا کیا، تخلیق کی یعنی ان کی، آدم کو بنایا. پھر اللہ نے آدم کو کچھ نام سکھائے. اب ان ناموں کے حوالے سے جو ہے نا، قرآن آپ دیکھیں گے کہ مختصر کتاب ہے. قرآن کے دیکھیں 114 صورتیں ہیں، 30 سپارے ہیں، چھوٹی سی کتاب ہے. اس کے اندر غیر ضروری تفصیلات کے اندر جانا، اور ایسی تفصیلات جس کا تعلق نہیں ہے، پھر اگین میں وہی بات کہوں گی، نہ آپ کے عقیدے سے ہے، نہ دین سے ہے، نہ دنیا سے ہے، جس کا کوئی آپ کو فائدہ نہ دینی ہے نہ دنیا ہے. کہ بھئی اب اس کے اوپر بہت سارے اللہ ہدایت دے، علماء لمبی بحثیں کرتے ہیں کہ علماء تو میں نہیں کہہ سکتی، یعنی بہت سارے لوگ اس نہج پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کون سے نام سکھائے تھے. بھئی جس چیز کے بھی نام سکھائے تھے، جب اللہ نے اتنی بات کر دی کہ نام سکھائے تھے، واٹ ایور دا تھنگز آر، جو بھی چیزیں ہیں، اب اللہ نے وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی تھی. یہودیوں کی بھی اس کے اوپر، عیسائی اور یہودیوں کی بھی اسکالرس کی بڑے اس کے اوپر نا محنتیں ہیں، انہوں نے بڑی محنتیں کی ہوئی ہیں کہ کچھ چیزوں کے نام، کچھ کہتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام کے آگے جو ذریت میں ان کی نسل میں جو نبی آنے تھے ان کے نام تھے. پھر کچھ کہتے کہ نہیں، یہ کرسی، میز، قلم، کتاب، یہ چیزیں تھیں، عام کتابیں تھیں، سوری عام چیزیں تھیں جن کا فرشتوں کو علم نہیں تھا. بہرحال اللہ جی مجھے اور آپ کو اتنا بتا رہے ہیں کہ اللہ نے آدم کو کچھ چیزیں، کچھ نام سکھائے. پھر ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ نے وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھ دی. فقال انبئونی باسماء هؤلاء، پھر اللہ جی نے بولا آؤ ذرا بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام کیا ہیں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کس بات میں سچے ہو؟ کہ یہ جو پیچھے آبجیکشن کیا تھا نا فرشتوں نے کہ مزید کیا آپ مخلوق اللہ جی بنا رہے ہیں کہ جو فساد کرے گا، یا پھر اس بات میں سچے ہو کہ تم نے جو پریڈکٹ کیا ہے، اعتراض کیا ہے کہ یہ ایسا کریں گے، تو تم تو نہیں جانتے جو کچھ آگے ہونے والا ہے. اچھا، یہاں پر ایک بہت اہم ترین لیسن میرے اور آپ کے لیے، نفی علم الغیب، کہ آنے والے وقت کی خبر کسی کو بھی اللہ نے نہیں دی ہے نا. اب یہاں پر وہ جو لوگ کہتے ہیں موکل ہیں اور موکلوں کے ذریعے سے پتہ لگا لیتے ہیں آپ کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے، یا آپ نے کیا کرنا ہے، یا آپ 5 سال بعد یا 10 سال بعد کہاں ہوں گے، یہ میری بہنوں عقیدے کا بڑا ہی ایک اہم چیز ہے جسے درست کرنے کی ضرورت ہے. آنے والے وقت کا علم اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ بتا سکتا ہے، نہ اندازہ لگا سکتا ہے. اب آپ دیکھیں فرشتے تو اللہ کے قریب ترین مخلوق ہیں، تو اللہ نے ان کو بھی چیلنج کیا ہے کہ جو تم نے ابھی اندازہ کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے، تو اب آؤ ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. اب عام سی چیزیں تھی ظاہر ہے، لیکن وہ نہیں بتا سکے. قالوا سبحانک، ان سب نے کہا اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے. لا علم لنا، ہمیں تو کوئی علم ہو نہیں سکتا، الا ما علمتنا، جتنا تو نے ہمیں سکھایا اس کے علاوہ، یا جو تو ہمیں بتا دے یا سکھا دے اس کے علاوہ تو ہم کسی چیز کو نہیں جانتے. اب فرشتے جب نہیں جانتے ہے نا، جو سب سے قریب ترین اللہ کے مخلوق ہیں، تو انسانوں کو تو اللہ نے یہ بالکل اختیار دیا ہی نہیں ہے کہ آنے والے وقت سے وہ ان کو بتا دیا جائے کہ آنے والے وقت میں تمہارے لیے کیا ہونا ہے. اور پھر آپ دیکھیں اس بات کی تائید آپ کو تمام انبیاء کی زندگی سے ملتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام ابھی اسی کہانی کے اندر وہ درخت کی طرف جائیں گے، تو اب تو وہ تو اللہ کے بڑے خاص نبی تھے، تو ان کو تو پہلے پتا ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ درخت جو ہے میں نے نہیں اس کی طرف جانا، لیکن وہ گئے. اسی طرح آپ دیکھیے تمام انبیاء کہ ان کی لائف میں ایسے بہت سارے واقعات آئے، انکلوڈنگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے سامنے کھانا رکھا گیا، اس میں زہر تھا، آپ کو نہیں پتا چلا،
ڈالا. پھر آپ جس وقت آپ صحابہ نے کچھ نہیں تو کچھ کھا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی آتا، آپ نے ایک دو لقمے اس میں سے لے لیے تھے. اور آپ کا جو وصال کا ٹائم تھا، آخری جس وقت دنیا سے آپ رخصت ہو رہے تھے، رحلت فرما رہے تھے، تو بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میں یہودیہ کے زہر کی تلخی اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں، وہ جو زہر اس نے کھانے میں ڈال کے دیا تھا. دیکھیے اب سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، جب تک اللہ کی طرف سے علم. اچھا یہاں پر نا لوگ پھر بہت ہی اس کو بول دیتے کہ یہ تو توہین ایک طرح سے ہے. بھئی توہین اللہ کی تو سب سے پہلے تو اللہ کی عزت ہے نا، اس کے بعد اللہ کی مخلوق کی عزت ہے. خالق اور مخلوق یہ ہیں دو چیزیں دنیا میں. خالق کون ہے؟ صرف اللہ ہے نا. تو جو مخلوق ہے وہ مجبور ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. خالق مجبور نہیں ہے، مخلوق مجبور ہے، کیونکہ مخلوق پیدا ہوئی ہے اور مخلوق کو موت ہے. جس کی اپنی زندگی پر کوئی اختیار نہیں ہے. بڑے عقل سے سمجھنے والی چیزیں ہیں یہ، لیکن انفارچونیٹلی شیطان نے ہمارے اوپر ایسے ہمارے دماغ نا باندھ دیے ہیں. میں اس پہ ہمیشہ مثال دیتی ہوتی ہوں کہ ہمارا جو گجرات کا ایریا، چونکہ میرا تعلق گجرات سے ہے، تو ہمارے ہاں گجرات میں ابھی تو بہت ختم ہو گئی ہیں وہ چیزیں، لیکن ایک زمانے میں آپ سب لوگوں نے یقیناً دیکھے ہوں گے شاہدولے پیر کے چوہے. ایک شاہ دولہ جو ہے ان کا نام عبداللہ کہا جاتا ہے، عبداللہ نام تھا، تو وہ پھر بعد میں بگڑ کے دلے شاہ کچھ اس طرح ہو گیا. اور وہاں پر نا لوگ اپنے نارمل بچے جو ہیں، لوگ منت مانتے تھے بچوں کی، اور بچے اگر ہو جاتے تھے تو وہ پھر بچے ادھر ہی دے جاتے تھے، وہیں پر نا وقف کر دیتے تھے. اب وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہاں پہ جو ظاہر ہے مجاور اور جو لوگ، وہ نا ان بچوں کے سروں پہ لوہے کی کیپ ڈال دیتے تھے. ٹھیک ہے، یہ اکثر ابھی تو بہت میں نے نہیں دیکھا، بہت عرصہ ہو گیا، ورنہ یہ اڈوں وغیرہ پہ ادھر پیر ودھائی یا باقی جو بس سٹاپس وغیرہ ہیں وہاں پر مانگتے ہوئے نظر آتے تھے. ہرے رنگ کے چولے پہنے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے ان کے سر ہوتے تھے، تو ان کو کہتے تھے شاہدولے پیر کے چوہے. چوہے سے مراد یہ ہے، اللہ معاف کرے انسانیت کی تذلیل، کہ ان کے سر جو ہے نا وہ بالکل بند چھوٹے چھوٹے ہی رہ جاتے تھے. جب ظاہر ہے لوہے کی کیپ چڑھا دی ظالم لوگ، تو وہ گرو نہیں کرتے تھے نا، دماغ گرو نہیں کرتا تھا. بندہ نیچے سے بڑا ہو جاتا ہے، اوپر سے دماغ چھوٹا رہتا ہے، وہ اب نارمل ہو گیا، پھر ان کو مانگنے پہ لگا دیا. پوری انڈسٹری تھی، پتہ نہیں اللہ کرے اب ختم ہو گئی ہو. تو وہ اب دیکھیے کہ وہ میں اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتی ہوں. میرے استاد بھی اسی طرح ریلیٹ کیا کرتے تھے، اللہ پاک اپنی رحمتیں فرمائے ان پہ، کہ کہتے تھے کہ وہ لوگ چونکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح میرے اور آپ کے سروں پر ہم لوگوں نے اپنے اپنے فرقوں کی، اپنے اپنے مسلک کی جو ہے نا وہ ٹوپیاں چڑھائی ہوئی ہیں، ہے نا یہ بات. اور اس ٹوپی سے باہر، اس ٹوپی نے ہمارے دماغ بند کر دیے، چھوٹے کر دیے. ہم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے ہیں. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے قرآن سے، دین سے اپنا اصل عقیدہ بنانا ہے، نہ کہ اپنے ماں باپ کو جو کرتے دیکھا. آپ دیکھیے جو قریش مکہ تھے ان کو یہی تو مسئلہ تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کو کوئی، ان کے اوپر شک نہیں تھا. ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ جو محمد کہتے ہیں کیا آپ کو ان کی بات پر یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ مجھے تو بہت یقین ہے، کیونکہ محمد مجھے پتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولتے، صادق اور امین ہے. لیکن میں کیسے اپنے باپ دادا کی جو وہ کرتے تھے اس کو غلط کہہ دوں؟ محمد کو سچا کہنے کا مطلب ہے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں وہ غلط کرتے رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں یہی تعصب ہمارے اندر ہے یا نہیں، کہ ہمیں حقیقت، ہمیں سچ جو ہے، سچا کھرا دین اللہ کے قرآن سے سیکھنا ہے، اللہ کے دین سے سیکھنا ہے. جب پتہ چل بھی جائے، لیکن پھر بھی اگر ہماری دینی جو سوچ ہے وہ یہی رہے کہ چونکہ ہماری فیملی میں یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے، ہمارے ہاں یوں کیا جاتا ہے، تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے، پھر تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بڑے مجرم ہم اللہ کے، ہے نا یہ بات. تو یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ جی یہ ایسا نہ کہیں، انبیاء کے پاس یہ غیب کا علم تھا، بھئی اس بات سے یہ تو سوچیں کہ اگر ہم انبیاء کے پاس غیب کا علم ثابت کر رہے ہیں، یا مخلوق میں سے انبیاء کے بعد صحابہ میں سے بھی کسی کے اوپر سوچ رہے ہیں کہ ان کو آنے والے وقت کی خبر تھی، تو پھر خالق میں اور مخلوق میں کیا فرق رہ گیا؟ ہے نا، میں آپ کے سامنے جو عرض کر رہی ہوں وہ اصل میں یہ چیز ہے کہ یہ بڑے ہی آپ دماغ کو کھول کر سمجھیں کہ خالق اور مخلوق میں فرق یہ ہے کہ خالق مجبور نہیں ہے، مخلوق مجبور ہے. اور مجبوری اس کی یہ ہے کہ اس کو پیدا کیا گیا ہے. چاہے نبی ہیں، وہ دیکھیں پیدا ہوئے ہیں نا، بچپن گزارا ہے، ماں باپ تھے ان کے تمام انبیاء. اسی طرح
جو موت ہے، اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی موت آئی، اور بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے، انشاءاللہ ایک اور نیت بھی کر لیں کہ ہم نے قصص الانبیاء جو ہے نا، تمام انبیاء کی بڑے اچھے سے ہم جو ہے وہ سٹوریز سے مراد یہ ہے کہ ان کے پورے احوال مختلف تفاسیر کی روشنی میں، اور اسرائیلیات کی جو ہم تک چیزیں پہنچی ہیں ان کی روشنی میں ہم انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے۔ یہ نیتیں کرتے چلے جائیں، آپ کو پتا ہے نا حدیث کے نیکی کی نیت کریں تو کیا ہوتا ہے، نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو ابھی ہم نے نیت کی ہے تو نیکیاں لکھ دی گئی انشاءاللہ، جب کریں گے تو وہ پھر ڈبل ٹرپل لکھی جائیں گی۔ تو ابھی فی الحال کے لیے تو جو نیکی مل سکتی ہے وہ لیتے چلے جائیں، نیتیں کرتے جائیں، اور اللہ اس کے قبول کرنے میں اور اس کو تکمیل میں ہماری مدد فرمائے، آمین۔ تو بہرحال یہ ایک فارمولا اپنے سامنے رکھنا ہے کہ خالق مجبور نہیں ہے، مخلوق مجبور ہے، چاہے انبیاء ہیں، چاہے اولیاء ہیں، چاہے صحابہ ہیں، چاہے جو بھی ہیں، جو بھی پیدا ہوا ہے اور جس کو بھی موت ہے وہ مجبور ہے، وہ خالق نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ یہی ڈفرنس ہے خالق میں اور مخلوق میں۔ اگر ہم یہ فرق نہیں رکھتے تو پھر تو اللہ تعالیٰ بھی اللہ ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر خالق ہی ہیں۔ اگر وہ جو عقیدہ ہے ہم میں سے بہت سو کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر، اب ہر جگہ حاضر ناظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر تو اللہ ہی ہو گئے وہ بھی، ہے نا، پھر کیونکہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ تو اس چیز کو بڑا کرٹیکلی دیکھنے کا ضرورت ہے۔ ہماری زندگیاں تیزی سے میری پیاری بہنوں آگے کو جا رہی ہیں، اور اگر عقیدہ درست نہ ہوا، اور اگر ہماری یہ جو مذہبی، جو دینی اور جو توحید کے حوالے سے تھاٹس ہیں یہ کلیئر نہ ہوئی، تو ہم نے کیسے اللہ کو فیس کرنا ہے؟ اچھا جی، اب یہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ فرشتوں نے سرنڈر کر دیا اللہ کے سامنے، بولا یا اللہ آپ ہی جاننے والے ہیں، جو ہمیں آپ سکھائیں گے، ہمیں تو صرف وہی پتہ ہے، ہم خود سے کسی چیز کو نہیں جان سکتے، آپ ہی علم والے ہیں، آپ بہت حکمتوں والے ہیں۔ یہ جو سبحانک لا علم لنا سے انت العلیم الحکیم، اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے، ایز اے دعا اس کو پڑھنا چاہیے۔ جن لوگوں کو میموری کا مسئلہ ہے، یادداشت کا مسئلہ ہے، اس کے لیے بہت اچھی دعا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ جی فرمایا جو آدم بتاؤ ذرا ان کو ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، اور جس وقت اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام نے ان کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے، تو قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ جی نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے جو آنے والا وقت ہے اس کے حوالے سے اور زمین اور آسمان کے غیب کے حوالے سے مجھے پتا ہے، میں کہ کوئی کام کیوں کر رہا ہوں اس کا مجھے پتا ہے۔ اب یہاں سے میرے اور آپ کے لیے کتنا بڑا لیسن ہے کہ آپ دیکھیے کہ بہت ساری ایسی ہماری زندگی میں چیزیں ہوتی ہیں میری پیاری بہنوں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ کیوں ایسا ہوا ہے۔ لوگوں کے رویے، رزلٹس چیزوں کے، ہم نے محنت کی اس کے رزلٹ ویسے نہیں نکلے، یا کوئی چیز مل نہیں رہی، بہت لمبا انتظار، بہت لمبے حالات، خراب حالات چل رہے ہیں، اب وہ ختم ہی نہیں ہو رہے، ہے نا۔ تو بہرحال اللہ سے دعا وہ ایک الگ چیز ہے کہ مسلسل دعا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز پر یقین کہ اللہ کی حکمت سے سب چیزیں ہیں، ہے نا، اعلم غیب السماوات والارض، اللہ جانتا ہے زمین اور آسمان کے غیب۔ اچھا اس میں نا بڑی سہولت ہے، بڑی آسانی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں کہ یا اللہ جو کچھ میری اب دیکھیں میں اور آپ سوچنے لگ پڑیں یہ میری لائف میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کے بعد پریشان ہو جائیں، بی پی ہائی ہو جائے، سر باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے ہائی وائی مچائی ہوئی ہے، اور لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے، دکھی شیئر پوسٹ کر رہے ہیں، دکھی پوسٹیں لگا رہے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، دکھی دکھی چیزیں شیئر کر رہے ہیں، اس میں کوئی فائدہ ہے مجھے بتائیے؟ حالات بدل سکتے ہیں اس سے؟ نہیں بدل سکتے۔ اگر تو بدل سکتے ہیں تو لگے رہیے بھائی لیکن ایسے میں آپ دیکھیے کہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ اور زیادہ ہم اللہ سے پشیمان اور اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔
ہے نا, क्योंकि हमने जो अल्लाह ने पूरी जमीन आसमान पैदा की है, वो अअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून, और जो चीजें जाहिरी हैं और जो छुपी हुई हैं सबका इल्म अल्लाह के पास है. अल्लाह हिकमतों वाला रब है, अलीम और हकीम है. सिर्फ इल्म नहीं है उसके पास, तो साथ हिकमत भी है. कोई चीज क्यों हो रही है, कब तक होगी, उसके अंदर हिकमत क्या है, इंसान का फायदा क्या है, दुनिया का फायदा है या आखिरत का फायदा है, या दोनों का फायदा है, या सिर्फ दुनिया मिलेगी या सिर्फ आखिरत मिलेगी, ये सिर्फ अल्लाह जानते हैं. अब इसमें दो तरह के एटीट्यूड हो सकते हैं. एक तो ये है कि ये जो मैंने अभी हाई वाई वाला बोला ना, ठीक है, दुखी शायरी करते रहें और जो है ना वो दुनिया को भी अपने दुखी चेहरे दिखाते रहें, और मुख्तलिफ व्हाट्सएप्स के ऊपर लगा लगा के, और फेसबुक और इंस्टा पे कि दुनिया ऐसी है और ये ऐसी है और वो ऐसी है, अल्लाह की बनाई हुई दुनिया से गिले रख के बैठ जाएं. दूसरा क्या रवैया हो सकता है कि मैं ये सोच लूं कि बीबी अब तक जो कुछ हुआ है तुम्हारी जिंदगी में, क्या तुम्हारी मर्जी से हुआ है? नहीं. तुम क्या अपनी मर्जी से पैदा हुई थी? नहीं. अपनी मर्जी से दुनिया से जाने का टाइम फिक्स किया हुआ है, शेड्यूल किया हुआ है? नहीं. है ना. ना आए मर्जी से, ना जाएंगे मर्जी से. ना अब तक जिंदगी में कुछ हुआ, वो सब का सब मेरी मर्जी से नहीं हुआ ना. है ना. आप पीछे मुड़ के देखिए अपनी लाइफ में. हाँ, तदबीर कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, अल्लाह के दिए हुए तौफीक से अल्लाह पर तवक्कुल करके कुछ नहज में अपनी कोशिशें लगा सकते हैं, लेकिन एट द एंड रिजल्ट्स चेंज नहीं कर सकते. तो अब क्या अक्लमंदाना रवैया क्या है कि अपने आप को सरेंडर कर दो. और सबसे महबूब अल्लाह को यही रवैया है कि अल्लाह मैं तेरा, व उफव्विदु अमरी इलल्लाह, अल्लाह मेरा काम तेरे जिम्मे, मैंने अपना मामला तेरे सुपुर्द किया, अब तू जान तेरे बंदे जान. इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों को देखने वाला है. अल्लाह को पता है सारे इंसान उसने पैदा किए हैं, सबके दिमाग उसको पता है, सबके दिलों में क्या चल रही है उसको पता है ना. मेरे दिल में क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको पता है. तो अब ये कितना आसान है, देखिए कितना बड़ा सहारा है दुनिया के गमों में, कि अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दें और बोले या अल्लाह, जो कुछ मेरी जिंदगी में हो रहा है मैं तुझसे राजी, मेरे इस तमाम हालात को मैं तेरे सुपुर्द करती हूँ, इसमें से मेरे लिए खैर फरमा. और ये जो दुआ वाला है ना कनेक्शन, ये अल्लाह को, इसीलिए आपको पता है दुआ बहुत पसंद है अल्लाह को. जब इंसान दुआ मांगता है अल्लाह को महबूब तरीन होता है. इंसान जिस वक्त दुआ नहीं मांगता, अल्लाह जी को गुस्सा आता है उस पर, अल्लाह जी नाराज हो जाते हैं. तो व्हाट इज दुआ बेसिकली. अगर इस पे भी ये भी सवाल आता है अक्सर कि जब तकदीर लिख दी गई है, जब हमारे फैसले अल्लाह ने कर दिए हुए हैं पहले, तो फिर ये क्यों बोला कि दुआ करो? भाई दुआ का मतलब क्या है? ऐ अल्लाह, अल्लाह जी, या रब, अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा, इलाही, या रब्बी. ये क्या है? कि अल्लाह को बुलाते रहना, अल्लाह से बात करते रहना, अल्लाह से कनेक्ट रहना, अपने आप को अल्लाह के सामने झुकाए रखना, अपनी तमाम तर, जो इंसान के दिल में आ जाता है भाई मैं तो बहुत काबिल हूँ, अपनी तमाम तर काबिलियत, अपनी तमाम तर खूबियों के बावजूद अपने आप को समझना. इस बात देखिए, हकीकत तो यही है कि ना हमारी कोई खूबी किसी काम की, ना हमारी कोई एबिलिटी किसी काम की, सब अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह का फजल है. राइट. तो ये दुआ वाला कनेक्शन बड़ा खूबसूरत कनेक्शन है कि सरेंडर करके अल्लाह के सामने फिर दुआ मांगते रहे. अल्लाह देख ले अपने बंदों को, मेरे हालात को देख ले. अब मुझे आपने पैदा किया है, देखिए जरा मामलात को. अल्लाह जी देखिए मेरे हालात को. या अल्लाह उन्जुर इलैया, मेरे तरफ देखिए. या रब्बी लकल हम्द, आपके लिए सारी तारीफें हैं. ए अल्लाह मेरे हालात को देखिए. ए अल्लाह मेरे दिल को देखिए. या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ए दिलों को बदलने वाले, दिलों की हालत बदलने वाले, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, मेरे दिल की हालत को अपने दीन के साथ रखिएगा, दीन के ऊपर रखिएगा. इतनी खूबसूरत दुआएं हैं. अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला, ए अल्लाह बहुत मेहनतें नहीं मुझसे होती, मुझे बहुत मेहनतों की मुशक्कत से बचा. वदर के शका, बदबख्ती के आ जाने से बचा. मुझे नहीं पता आने वाला वक्त मेरे लिए क्या लेकर आ रहा है, मुझे बचा लीजिए. अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाइ वदर के शकाइ व सूइल क़दाइ, मेरी कदा में क्या लिखा है, मेरी तकदीर में क्या लिखा है, ना कोई जंतर मंतर बता सकता है, ना कोई बाबा बता सकता है, ना कोई फकीर बता सकता है, ना मेरी हाथों की लकीरें बता सकती हैं, ना मेरे सितारे बता सकते हैं, ना किसी पत्थर से कुछ बदल सकता है, ना कोई धागा पहनने से बदल सकता है, ना कोई कड़ा नेकलेस बैंगल पहनने से बदल सकता है. कुछ भी बदल नहीं सकता जब तक तू ना बदले.
वसू इल कदा। तो मेरी तकदीर में अगर कुछ बुराई है, शर है, क्योंकि मैंने दुआ मांगी हुई है ना, देखिए जो मेरा ईमान मुफस्सल है, वल कदरी खैरी ही व शर ही मिन अल्लाह ताला, कि तकदीर का खैर और शर अल्लाह की तरफ से है। मेरे साथ ना कोई बुरा कर सकता है ना कोई अच्छा कर सकता है, जब तक अल्लाह ना चाहे। ये है मेरी बहनों टोटल सरेंडर अल्लाह की जात के सामने। और आप देखिए इंसान कितना हल्का फुल्का हो जाता है जब उसको पता है कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता, सब मजबूर है। अब दूसरी तरफ अगर आप समझे फुला मेरी ये बिगाड़ लेगा, फुला मेरा ये कर लेगा, फुला मुझे जादू कर देगा, फुला ने मेरी ये बंदिश कर दी, फुला ने ये कर दिया, फुला ने वो कर दिया, अब आप देखिए कितनी हैवी लाइफ है। ऐसी हैवी लाइफ तो अल्लाह बचाए हम सबको नस्लों समेत, है ना। एक ही दर पे ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। तो ये असल में यहाँ से मुझे और आपको लेसन मिल रहा है, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दीजिए। जो हमारा आगा पीछा सब जानता है, आने वाले वक्त का जानता है, जो हमने गुजारा वो जानता है, जो मेहनतें हमने की वो जानता है, उन मेहनतों के बदले में क्या हमें मिलना चाहिए वो उसी को पता है। लोग नहीं रिवॉर्ड देते, नहीं बदला देते, नहीं कदर करते, ना करें, लोग बेचारे खुद मजबूर हैं, है ना, हर कोई मजबूर, मखलूक मजबूर, अपने सामने लिख के रख लें। तो मखलूक है तो मजबूर है बेचारा बेचारी, हाँ। रहम करें एक दूसरे पे, और इसलिए अपनी तमाम हालात को अल्लाह के सपुर्द करके हल्के फुल्के हो जाइए। हाँ, दुआएं जरूर रखें, ठीक है। ये बड़ी प्यारी दुआ जो मैंने आपके सामने भी पढ़ी, हमारे चैनल पर ये मौजूद है विद ट्रांसलेशन। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाइ व दरकिश शक़ाइ व सूइल क़दाइ व शमाततिल अअदा। ये आखिरी हिस्सा इस दुआ का मुझे इतना खुश करता है कि दुश्मनों की तालियां बजाने से अल्लाह मुझे बचा ले। आउज का मतलब होता है पनाह लेना। जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, जब वो थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करता है, अब वो माँ के साथ ही चिपका रहता है, अल्लाह अल्लाह। और जब वो देखता है कि कोई आ रहा है तो वो फिर माँ के पीछे छुप जाता है, फिर चलता भागता हुआ फिर माँ के पीछे छुप जाता है, ऐसा है ना। ऐसे हम अल्लाह के पीछे छुपते हैं। आऊज का मतलब ये है, अल्लाह मुझे पीछे छुपा लीजिए अपने, अल्लाह मुझे अपने पीछे छुपा लीजिए, अपने दामन रहमत में छुपा लीजिए, या रब मुझे छुपा ले, जैसे छोटा बच्चा छुपता है। अल्लाहुम्मा, ये मेरी बड़ी फेवरेट दुआ है, इंशाल्लाह ये भी मैं कोशिश करूंगी लिख के भेज दूं। अल्लाहुम्मा वाक़ियतन कवाक़ियतिल वलीद, ऐ अल्लाह मेरा ऐसा ख्याल रखिए जैसे छोटे से बच्चे का रखा जाता है। देखिए लाड वाली दुआ है ना, ये बहुत प्यारी दुआ है। अल्लाहुम्मा वाक़ियतन कवाक़ियतिल वलीद, अल्लाह जैसे छोटे बेबी का ख्याल रखा जाता है ना, मुझे मेरा वैसे ख्याल रखें। और जब ये वाला कैफियत भी आप ले आएंगे ना मेरी बहनों, तो फिर आपके अंदर से एक खुशी निकलेगी। फिर आप बाहर की चीजों पर, बाहर की जो मटीरियलिस्टिक दुनिया है, ये मिलेगा तो खुश होंगे, ये हाल होगा तो खुश होंगे, घर ऐसा होगा तो खुश होंगे, खाना ऐसा होगा तो खुश होंगे, वो जो चीजों से रिलेटेड खुशी है ना, इंसानों से रिलेटेड खुशी, उससे निकल जाएगी। देखिए कितना मोहताजी से अल्लाह बचा देता है हमें। ठीक है, तो दुआ इज वेरी इंपॉर्टेंट। व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अब ये जब सारी चीजें हो गई तो उसके बाद अब देखिए बड़ी इल्म वाली हिकमत भी अल्लाह ने दे दी, इल्म दे दिया ना आदम आदम को, जो सिखाया। बाकियों को वो इल्म नहीं दिया, इंसान को वो इल्म दिया है। वो इल्म क्या है? वो इल्म है अल्लाह की हिकमत का इल्म, और उस इल्म का नाम है कुरान। उस इल्म का नाम है अल्लाह की वही का इल्म। बाकियों के पास, बाकी मखलूकात के पास वो इल्म नहीं है जो इंसान को दिया गया। इंसानों को ही नबी बनाया गया। देखिए जन्नात में से नबी नहीं है, फरिश्तों में से नबी नहीं है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने इंसान अपनी मखलूक, और उसमें से अशरफुल मखलूक़ात, इसीलिए तो कहते हैं कि इनको चुना अपने नियाबत के लिए, अपने नाइब के होने के लिए, खलीफा के लिए। तो अब ये सारा सीन जरा सामने लेकर आइए कि ये सब हो गया तो फरिश्तों से कहा कि अब झुक जाओ आदम के सामने। फसजदू, तो उन्होंने झुका लिया खुद को। झुक जाने का मतलब ये है कि ताजीम करना, कि मानना कि ये एक खास अल्लाह की मखलूक है। अब इसकी, अब आप देखिए फरिश्ते तो हमारी खिदमत में है ना, सुबहान अल्लाह, है ना। फरिश्ते तो हमारी खिदमत में है, हमारे ऊपर ऑर्डर तो नहीं है ना उनका, वो तो हमारी खिदमत में है। अब ये मेरे कंधों पे, आपके कंधों पे फरिश्ते बैठे हुए हैं इस वक्त, लिख रहे हैं जो हम प्यारी प्यारी अल्लाह की बातें कर रहे हैं। ये सारा टाइम नेकियां लिखी जा रही हैं। अल्लाह जी ज्यादा करके लिख लीजिएगा, अल्लाह जी 100 से मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, क्योंकि हजार काम इस वक्त किचन में मुंतजर हैं, घर में मुंतजर है, बच्चों के मुंतजर है, काम है ना, छोड़ के बैठी हैं अल्लाह तेरी प्यारी बंदियां। अब आप देख लें उस हवाले से, उसी हिसाब से हमें अजर दीजिए, है ना।
تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو علم دیا ہے انسانوں کو، اور اسی اندر سے اسی وجہ سے نبی بھی بنایا، تو فرشتوں سے حکم ہوا ان کو کہ جھک جاؤ، انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ اب یہ ایک نیا کیریکٹر کہانی کا سامنے آیا، لیکن یہ ایسا کیریکٹر ہے کہ جس نے ساری زندگی میرے ساتھ ہی یہ آنکھیں کھولتا ہے۔ جس وقت ہم انسان پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک شیطان بھی ہمارا پیدا ہوتا ہے، اور جب ہم مریں گے تو وہ ہمارے ساتھ ختم ہوگا، اب یہ ساتھ ہی رہے گا ہمارے، اس لیے اس کو یہ جو کریکٹر کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ اچھی لائف گزارنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ابلیس نے کیا کیا، اب اس نے کہا نہیں بھائی میں تو نہیں کرنے والا آدم کو کچھ سمجھنے والا، میں تو اس کو نہیں کچھ بھی سمجھوں گا، میں یہ میں وہ، استکبر اور تکبر کیا، میں تو بڑی خاص مخلوق ہوں، میں نے تو بڑی عبادتیں کی ہوئی ہیں، میں تو اللہ کا بہت قریبی تھا، یہ آؤٹ آف نو ویئر کہاں سے ایک نئی چیز آ گئی سامنے، اور نئی مخلوق آ گئی اور اس کو سجدہ کرنا ہے اور اس کو ماننا ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب اس کا تعلق آگے یہودیوں سے ہوگا اسی والی بات کا، ٹھیک ہے، پھر وہ آپ نے مجھے بتانی ہے جو لوگ سن رہے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اب اس ساری بات کے بعد اللہ نے وہ شیطان کی باقی باتیں نا یہاں پوز کر دی ہیں۔ اب آپ کو سورہ اعراف میں ملیں گے، اعراف سورہ اعراف پڑھیں گے تو اس میں پتہ چلے گا شیطان نے کہاں کہاں سے اٹیک کرنے کا کہا۔ یہاں پر اس کی کہانی ختم نہیں ہوئی، اس نے جب بات نہیں مانی نا تو اس نے پھر اس کے بعد اللہ سے ایک ڈیل کی، اس نے کہا یا اللہ میری جو ہے نا پچھلی نیکیاں، ان کے بدلے میں مجھے آپ سے کچھ چاہیے، کیا چاہیے اب، کہ آپ مجھے ان کے اوپر یہ جو آپ کی انسان ہے نا آپ کا جس کے اوپر مجھے آپ نے جھکایا ہے، ان کی میری تو تذلیل ہوئی ہے بہت، میں تو اتنی محنتیں کرتا رہا ہوں، میں تو آپ کی بڑی خدمتیں کرتا رہا ہوں، خدمتوں سے مراد یہ کہ میں تو عبادت کرتا رہا ہوں۔ اچھا انسان بھی یہی سمجھتا ہے، اور پھر یہ جو شیطان ہے اس کی بھی بات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان نے جب بھی عبادت کی ہے تو اللہ پہ احسان کیا ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم بولتے ہیں ہم تو بڑی نمازیں پڑھتے ہیں بھائی، روزہ رکھے تو بولتے ہیں اللہ جی دیکھیں جی ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہے نا؟ تو انسان اور یہ جو جنات اور ابلیس چونکہ جن ہے نا جنات میں سے ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ شیطان یا شیطانی کوئی مخلوق الگ سے نہیں ہے، یہ بلکہ انسانوں میں سے اور جنوں میں سے ہی ہوتی ہے۔ جنات یہ شیطان خود جو ہے موصوف یہ جن ہے، اور اب جو بھی ان کے رستے پہ چلے گا وہ انسانوں میں سے یا جنات میں سے وہ سب شیطان ہے، شیطان کی فورس ہے۔ تو اللہ جی نے یہاں پر میں ابھی بتا رہی ہوں آپ کو کہ یہاں یہ سٹوری اینڈ ہوتی ہے، اینڈ نہیں ہوتی، پوز ہو گئی ہے۔ اب اس سٹوری کے بقیہ حصے ہم آگے قرآن میں پڑھیں گے، سورۃ الاعراف میں، سورۃ الاسراء میں، بنی اسرائیل جو سورہ ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ مزید اللہ نے ایکسپلین کیا ہے کہ شیطان نے مانگا کیا کیا، پھر شیطان کو سورۃ النساء میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ کیسے پھر وہ وار کرتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا بڑا امپورٹنٹ کریکٹر ہے میری اور آپ کی لائف میں، اس کا بڑا عمل دخل ہے ہمارے ہاں، تو ہمیں اس کو بہت سمجھنا ہے، اور اس کی جو وار کرنے کا طریقہ ہے اس کو بھی سمجھنا ہے تاکہ اس سے بچ سکیں۔ وَقُلْنَا يَا آدم، اور اس کے بعد اللہ جی نے کہانی کا اگلا حصہ ہمیں بتایا ہے کہ اس کے بعد ہم نے آدم کو کہا، آدم پھر اکیلے نہیں تھے نا، پھر آدم کے کچھ عرصے کے بعد ان کے ساتھ ان کا زوج بنایا، ان کی بیوی بنائی حوا، اور پھر ان دونوں کو ہم نے جنت میں کہا کہ رہو، اسکن تم رہو، آنت و زوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ اب آپ دیکھیے کہ آگے ہم سورۃ النساء انشاءاللہ زندگی رہی تو پڑھیں گے، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو بیوی ہے اس کو سکون کہا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ کے بھی آگے چل کے کہ میاں بیوی کے رشتے کو لباس کہا گیا۔ لباس آپ کو پتا ہے کون سا لباس اچھا لگتا ہے؟ جو چبھے نہ، ہے نا، جو پرسکون ہو، پیسفل لباس ہو، جو آپ کو اچھا خوبصورت بنائے، آپ کو ایلیگنٹ بنائے، آپ کی پرسنالٹی کو نکھارے، ہے نا؟ تو یہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں سکون کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ تم اور تمہاری زوجہ سکون سے رہو۔ تو اسکن کا مطلب ہوتا ہے رہنا، مسکن کہتے ہیں گھر کو عربی میں نا، مسکن، تو مسکن بھی سکن سے، سین کاف نہ نون، جہاں سکون ہے، ساکن، سکون سے مراد یہ ہے کہ جہاں تم ریلیکس ہو، تمہیں پریٹینڈ نہیں کرنا پڑتا، تمہیں دکھاوا نہیں کرنا پڑتا۔ باہر کی دنیا میں آپ دیکھیں ہمیں کتنا دکھاوا کرنا پڑتا ہے نا، لیکن ہم اس والی بات کو بہت ہی ہم پھر زیادہ لائٹ لے لیتے ہیں کہ ہم خواتین جو ہے نا وہ باہر جاتے ہوئے تو اپنے پہ خاص محنت کرتے ہیں، لیپا پوتی کی سنس میں کہہ رہی ہوں، اچھا پیارا میک اپ اور حسین ترین جوڑا اور اچھی شکل، اور گھر میں ہم جہاں شوہر ہوتے ہیں ہمارے بیچارے جنہوں نے ہمیں یہی دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل موبائل کہیں اور دیکھنے نہیں دیتا شوہر صاحبان کو بھی، ہر چیز ان کو موبائل پر میسر ہے، اللہ تعالیٰ نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ تو وہ ہم گھروں میں رہتے بھی تو آپ دیکھیں ایسے ہی ہے نا، ہے نا، کہ بالکل ہی کسی بھی طرح کا کی محنت نہیں کرتے،
کہ ہم خوبصورت لگیں، تو یہاں میرے اور آپ کے لیے ایک اچھا اصول نکال لیتے ہیں کہ اس گھر چونکہ سکون کی جگہ ہے تو ریلیکس رہ کے بھی لیکن کوشش کریں صاف ستھرا رہیں. اب آج کل گرمیاں ہیں جیسے، تو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں. اسمیل اور پسینے کی اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ پھر آپ کی انفیکشن بھی، اسکن انفیکشن بھی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، اور پھر اس کا اثر آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی پڑتا ہے. آپ دماغی طور پہ آپ دیکھیے گرمیوں میں لوگ الجھے رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم چونکہ پسینہ آتا ہے، پسینہ، اسمیل اور یہ ساری چیزیں مل کر ہماری تینوں طرح کی جو صحت ہے، یعنی جسمانی صحت بھی، ذہنی اور ایموشنلی تینوں طرح کی صحت ہماری کمپرومائزڈ ہو جاتی ہے. تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ بہت سارے اچھے طریقے ہیں. ڈیوڈرنٹس آپ بنا سکتے ہیں گھروں میں. انشاءاللہ کسی وقت آپ کے ساتھ ریسیپی بھی شیئر کروں گی. میں خود ڈیوڈرنٹ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنا کے ہم یوز کرتے ہیں، بچیوں کو بھی، اپنے لیے بھی، وہ ہسبینڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو وہ ڈیوڈرنٹ آپ ہوم میڈ ڈیوڈرنٹ بنائیں جس میں کیمیکلز نہیں ہیں، اور وہ یوز کریں. پھر آپ روزانہ صبح اور شام کو ایک دفعہ نہائیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، خوشبو کا استعمال کریں. جو عطر ہے وہ بڑا اچھا دیر پا خوشبو ہے. آج کل کے یہ باقی جو خوشبوئیں ہیں وہ تو بہت ہی جلدی ختم ہو جاتی ہیں. تو جو عطر ہے اسلامک سٹورز وغیرہ سے مل جائیں گے آپ کو. تو وہ ہلکا ہلکا، یہ بھی نہیں ہے کہ اب آپ بالکل ہی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ مزاروں کی وہ لک دیں، جو مزار پہ جب انٹر ہو تو ایک، یا وہ مزید آپ کو میں ہنسانے والی ٹائٹل دے دوں کہ بالکل آپ اگربتی بن جائیں وہ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، اگربتی بھی نہ بنیے، لیکن ایک اچھی ٹھنڈی میٹھی سی کیفیت میں رہیے، صاف ستھرے رہیے. اور رات کو خاص طور سے لباس کو بدل کر تاکہ سکون والا ماحول، اور یہی چیزیں پھر بچوں کے اندر بھی جاتی ہیں، اور آپ دیکھیں گے اس سے آپ کی ہیلتھ پر بھی بڑا اچھا اثر پڑے گا انشاءاللہ. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور تم دونوں اس جنت میں اب سکون سے رہو، کھاؤ پیو جو بھی تمہیں کھانا ہے، انجوائے کرو. یعنی رغدہ کا مطلب ہوتا ہے انجوائے یور لائف حیث شئتما، جہاں سے جیسے بھی تم چاہتے ہو. ہاں، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا. اب آپ دیکھیے اتنی بڑی جنت، وہ درخت بھی نہ اللہ جی بناتے ہیں، لیکن آگے کی جو ساری چیزیں ہیں کہ جو آگے کہانی چلنی ہے، وہ جو ہے وہ اس درخت میں کا بڑا اچھا رول ہے کہ آپ ہماری زندگیوں میں بھی بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو آپ دیکھیں باقی اللہ نے الاؤ کیا ہے ہمیں، ایوری تھنگ از الاؤڈ، لیکن جو چیزیں الاؤڈ نہیں ہے، جیسے بھی ایک بہن کا سوال سامنے میرے آیا ہے، عورتوں کو خوشبو نہیں کرنی چاہیے استعمال. بھی میں گھر کے اندر کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے. اور خوشبو وہ والی نہیں، یہ اس خوشبو سے منع کیا گیا ہے کہ جو آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے، اور خاص طور پر زمانے جاہلیت میں جو ایسی ویسی عورتیں ہوتی تھیں، یعنی جو بری عورتیں ہوتی تھیں، بد کردار خواتین ہوتی تھیں، جب وہ اپنے کام کے لیے باہر نکلتی تھیں، یعنی کام کون سا آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا، تو وہ ایک خاص طرح کی تیز خوشبو لگاتی تھی جس سے لوگوں کو پتہ چلتا تھا اور لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ والی خوشبو جس سے مردوں کو مائل کرنا ہے، وہ والی خوشبو تو ظاہر ہے نہیں لگانی چاہیے. اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سٹرونگ قسم کی ایسی عام بندے کی دسترس میں تو مجھے نہیں لگتا وہ والی پرفیومز ہیں. تو بہت ہی مہنگی پرفیومز ہوتی ہیں کہ جو ختم ہی نہیں ہوتی جس کے کئی ٹائم. لیکن یہ آپ کو صاف ستھرا رہنے کے لیے، اور عطر کی یا میں نے خوشبو کی جو بات کی نا، یہ وہ خوشبو ہے جو آپ کو اپنے آپ سے تو اچھی پلیزنٹ فیلنگ ہو نا. اب آپ کچن میں کام کر رہے ہیں، آپ کھانا بنا رہے ہیں، 24 گھنٹے لہسن پیاز کی اسمیل آتی رہے، یہ بھی کوئی پلیزنٹ بات تو نہیں ہے. مومن صاف ستھرا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. تو اچھی اپنے لیے خوبصورت پوشاکیں رکھیں، صاف ستھری پوشاکوں سے مراد ہے کہ لباس، اس کو منع نہیں کیا گیا. لیکن ہر وقت اسی کا سوچتے رہے کہ ہم اب یہ کپڑے لینے ہیں، یوں کرنا ہے، زندگی کپڑوں کے گرد گھوم رہی ہو، تو یہ منع ہے. ٹھیک ہے، صاف ستھرا پہننا تو منع نہیں ہے. اسی طرح صاف ستھرا رہنا، اچھی خوشبو ہلکی پھلکی لگانا کہ آپ کے پاس کوئی آئے تو آپ سے مہک آئے، سکون آئے، نہ کہ کوئی پاس ہی نہ بیٹھنا چاہے، ہے نا. اب یہ بھی آپ سوچیں، خود عقل سے سوچیں کہ جس طرح سے گرمی اور پھر ہارمونل ایشوز کی وجہ سے جو باڈی سے اسمیل آتی ہے نا، اس کے دو ریزنز ہوتے ہیں، اسٹمک اینڈ ہارمونس. آپ کا اسٹمک خراب ہے تو آپ کے پسینے میں بہت بٹر جو ہے وہ ایک سٹنگی سی اسمیل ہوگی، گندی سی اسمیل ہوگی. اگر آپ کا
منہ سے بھی اسمیل جو ہے نا اس کا تعلق بھی دیکھیں اسٹمک سے ہے. اور اسی طرح ہارمونل ایشوز جو ہیں وہ اگر آپ کے ہارمونز پرابلم کر رہے ہیں، آپ دیکھیں جو پیریڈز کے آس پاس والے ڈیز ہوتے ہیں اس میں ہمیں پسینہ زیادہ آتا ہے، اس میں ہمیں ایک خاص طرح کی کیفیت میں ہوتے ہیں ہم، ہے نا. اب چونکہ یہ لائیو ہمارا پروگرام جا رہا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں میں اس طرح نہیں بیان کر رہی، لیکن پتہ ہے نا ہم خواتین ہیں جو سن رہی ہیں زیادہ تر، تو کہ یہ کیفیت آتی ہے اور ہارمونل ڈس آرڈر سے یہ ایشوز آتے ہیں. ہاؤ ٹو مینج دیم، کہ اپنے ہارمونس پہ کام کیجیے، ریلیکس رہیے. سب سے زیادہ تو ہارمونس کو ڈس آرڈر کرنے والی تو ٹینشن ہی ہے نا. ریلیکس رہیے، اپنے اسٹمک پہ کام کیجیے، کھانے پینے کا ٹائم اور وہ ساری چیزیں رکھیے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو لباس صاف رکھیے، ہلکی پھلکی خوشبو لگائیے کہ آپ کے پاس ایک کوئی آ کے انسان بیٹھے تو اس کو سکون محسوس ہو. اور یہی چیزیں پھر اپنے بچوں کو بھی ہم نے سکھانی ہے، یہی چیزیں اپنے گھر کے مردوں کو بھی سکھائیے. ٹھیک ہے. اب ہم جب پڑھاتے ہیں یونیورسٹیوں میں بھی، تو کئی بار آپ یقین کیجئے کہ میں کلاس میں انٹر ہوتی ہوں تو میرا تو دماغ گھوم جاتا ہے، ایسی گندی اسمیل. اللہ تعالیٰ بچوں کو ہدایت دے کہ آپ کلاس میں کھڑے نہیں ہو پاتے. تو اب یہ بچوں کو، یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے بچے ہیں، ان کو کس نے یہ گھروں سے سکھانا تھا؟ ماں باپ نے سکھانا ہے نا، کہ ماؤں نے خاص طور سے، کہ ہاؤ ٹو کیپ یور سیلف ٹائڈی، صاف ستھرا کیسے رہنا ہے. اور اس میں پھر بہت ساری طریقے ہیں. ہمارا دین ہمیں دیکھیں آپ کہ خاص حکم ہے اپنی صفائی کا، ناخن کاٹنے اور ایکسٹرا جو باڈی ہیئرز ہیں ان کو ریموو کرنا. طہارت کے اصول ہیں یہ، کہ آپ اپنے آپ کو جو ایکسٹرا ہیئرز ہیں ان کو ٹائملی ریموو کریں، بچوں کو بھی سکھائیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر وہ وے یوز کریں کہ جو آپ کے پاس ہینڈی ویز ہیں. اب جو لوگ ویکسنگ کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ایک تو اس میں گناہ یہ ہے کہ پارلرز پہ جا کے اپنا سطر آپ ظاہر کرتے ہیں، حرام ہے، مطلقاً حرام ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو پھر اس پہ ویٹ کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ سے اسمیل کا باعث بنتی ہیں، آپ کی گندگی کا باعث بنتی ہیں. ٹھیک ہے. قرآن دیکھیں ہماری ہر طرح سے تربیت کرتا ہے میری پیاری بہنوں. یہ جو میں آپ کے سامنے باتیں کر رہی ہوں یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکیں، ناٹ اینڈ اونلی فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نہ صرف اللہ کے لیے، بلکہ ہم اپنے آپ کے لیے بھی، انسانوں کے لیے، اپنے ساتھ آس پاس جو انسان ہیں ان کے لیے بھی. اور اس کے اوپر بہت زیادہ خرچے بھی نہیں آتے، اس کے اوپر تو بس آپ کو حکمت سیکھنی ہے. اس پہ آپ کو اپنے لیے تھوڑی سی بس عقل سے، وزڈم سے، اللہ سے دعا مانگ کے اپنے لیے یہ چیزیں تھوڑی بہت ارینج کر کے، اس کے بعد دیکھیے انشاءاللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ دیکھیے ان کی جو سنت ثابت ہے، آپ کو خوشبو پسند تھی تو یہی مردوں کے لیے بھی آپ رکھیں. اور پھر اس کا بھی آج کل آپ کو پتا اروما تھراپی ایک باقاعدہ تھراپی ہے. تھراپی سے مراد ہے وے آف ٹریٹمنٹ ہے، کہ آپ مختلف خوشبوؤں سے علاج کرتے ہیں. تو جہاں خوشبو آپ کا علاج کا باعث بنتی ہے، وہیں پہ بدبو جو ہے، گندی اسمیل جو ہے، نماز منع کیا گیا ہے. نماز آپ سے اسمیل آ رہی ہو، نماز کے لیے نہ آئے. لہسن کھا کے جو دین آپ کو کہتا ہے کہ مسجد میں نہ آئے، سوچیں وہ آپ کو پھر گندا رہنے پہ کیسے بخش سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ عورتوں کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو وہ خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے جسے نکل لگا کے پھر آپ اتنی تیز اور مارکیٹ میں گھومیں تاکہ لوگ آپ کے پیچھے 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 آئیں. وہ والی تو اللہ معاف کرے کسی کی بھی نیت نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. نیت ہے نا اس میں. یا پھر اتنی خوشبو کہ گھر والے بےچارے بے ہوش ہو کے گر جائیں وہ والی بھی نہیں ہے. ہلکی پھلکی صاف ستھری خوشبو جو ہے، جو سویٹ، جو مختلف طرح کی فریگرنسز، اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. میں اپنا جیسے میں یوزلی فلورل جو فریگرنسز ہیں ان کو پسند کرتی ہوں، جو پھولوں کی، جیسے روز ہے، اس طرح کے جو آپ کو مل جاتے ہیں. مختلف عطر بھی مل جاتے ہیں، باڈی اسپریز بھی مل جاتے ہیں، مسٹس اچھی چیزیں ہیں. مسٹ جو ہے وہ آپ کو اپنے سے خوشبو صرف آتی رہتی ہے. تو آپ دیکھیں اگر آپ کو اپنے سے اچھی پلیزنٹ فیلنگ، آپ خوش رہیں گے، آپ خوش ہیں تو آپ کے آس پاس کے لوگ بھی خوش ہیں. بہرحال سیلف گرومنگ کا بھی ایک کورس لسٹ میں لکھ لیجئے انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ ایک کورس جو ہے نا وہ اپنا سیلف گرومنگ کا کریں گے، کہ جس میں ہاؤ ٹو کیپ یور سیلف ٹائڈی اینڈ ہاؤ ٹو مینیج یور ہارمونز اینڈ دیز آل تھنگس. انشاءاللہ اس پہ بھی کریں گے. فَأَزَلَّهُمْ اچھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. صرف ایک یہ درخت ہے جس کے پاس نہیں جانا، اگر گئے تو ظالم ہو جاؤ گے، تم اللہ کی بات نہ ماننے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اور آپ دیکھیں یہ درخت میرے اور آپ کی زندگیوں میں بھی ہیں، ہم جاتے ہیں بار بار اور پھر شیطان بہکاتا ہے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے پھسلایا، عنہا، اس درخت کے بارے میں. اب مختلف طرح کی آتی ہیں کہ دماغ میں چیزیں ڈالیں کہ تم چلے جاؤ گے تو تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، ورنہ تو کچھ ٹائم کے بعد اللہ نے تم لوگوں کو نکال دینا اس جنت سے،
ہے نا، تم یہ کر لو گے تو تمہیں بہت فائدہ ملے گا، یہی یہی بہکاوا آپ دیکھیں ہماری زندگی میں بھی آتا ہے، شیطان کہتا ہے یہ کر لو گے تو تمہارا فیوچر سیو ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو فیوچر دیکھا کس نے ہے؟ فیوچر ہے بھی کہ نہیں کچھ پتا نہیں ہے نا، لیکن شیطان ہے نا اس کا کام، اچھا اس کا طریقہ واردات بڑا سیم ہے ہمیشہ سے، جو اس نے آدم اور حوا کے ساتھ کیا اسی طرح مجھے اور آپ کو پھسلاتا ہے، لیکن ہم جو ہے نا وہ ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں نا، یہ قرآن کے جو ریمائنڈرز ہیں یہ بڑی ضروری ہیں اسی لیے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور ان دونوں کو یعنی آدم اور حوا دونوں کو ایک ساتھ وہاں سے نکلوا دیا۔ کرسچینٹی میں اب عیسائیت میں یہ ہے کہ آدم کو حوا نے کہا تھا کہ جائیں اور یہ پھل کھا لیں، اسی لیے عورت جو ہے نا اس میں انجیل میں جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس کی ایک آیت ہے، اس کی ورس ہے کہ جو عورت ہے وہ شیطان کے جالوں میں سے ایک جال ہے، ٹریپس، فرام ٹریپس آف شیطان اور سیٹن۔ تو عورت کو اس حوالے سے وہ کرس کرتے ہیں کہ عورت جو ہے، اسی لیے نبی بھی نہیں بنی نا کوئی، کہ عورت جو ہے نا شیطان کی چالوں میں جلدی آتی ہے، لیکن اللہ کے صدقے جائیں، سبحان اللہ، قرآن میں ایسا کوئی بیان نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَا، دونوں کو پھسلا دیا، جس میں نہ کوئی مرد کی ڈفرنس ہے نہ عورت کی، ایسا نہیں ہے کہ عورت زیادہ جلدی پھسلی نا، دونوں کو اکٹھا شیطان نے پھسلایا۔ تو یہاں اپنے آپ کو اس چیز سے آزاد کیجئے کہ عورتیں جو ہیں نا وہ ان کو شیطان ٹریپ کر لیتا ہے، نہیں، اللہ نہیں کہہ رہا ایسے، مرد اور عورت دونوں ایک ساتھ شیطان کے شکار ہیں۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، دونوں اس میں سے پھر نکل گئے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یہاں پر مختصر ہے یہ واقعہ، لیکن آج ہمیں اسی کو بیان کرتے ہوئے کتنا ٹائم لگ گیا کہ پھر اللہ جی نے کہا آپ زمین سے یہاں سے جنت سے تم نے اتر جانا، اب تمہیں نیا ایک ٹھکانہ میں دے رہا ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اپنے دشمن کو بھولنا نہیں۔ کون سا دشمن ہے ہمارا؟ شیطان، ٹھیک ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یہ دشمنی جس نے تمہیں جنت سے نکالا ہے یہ تمہیں زمین پر بھی چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ ہے، إِلَى حِينٍ، ایک وقت تک، جب تک تمہاری زندگی لکھی ہوئی ہے اس زمین میں تم نے رہنا ہے، اور اسی سے تم نے متاع کا مطلب ہے کہ کمانا ہے، کھانا ہے، یہ سب اسی زمین میں کرنا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اچھا اب آدم علیہ السلام پشیمان زمین پر ہوئے، آ کر بہت عرصہ روتے رہے، بعض روایات میں آتا ہے، قصص الانبیاء جب کریں گے ڈیٹیل میں کریں گے۔ آدم علیہ السلام کہیں اور اترے تھے اور حوا علیہ السلام زمین میں کہیں اور اتری تھی، پھر روتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، پھر اللہ ہی نے جملے سکھائے کہ مجھ سے ایسے معافی مانگو۔ فتاب علیہ، پھر ان دعاؤں کے جواب میں، ان کلمات جو آدم علیہ السلام نے ادا کی اس کے جواب میں اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، اچھا یہاں اس آیت سے یہ جو اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، کہ جو کوئی اپنے کیے پر پشیمان ہوگا، جب جب بھی جو اپنے کیے پر پچھتائے گا، ٹھیک ہے، اور ہمیں آپ دیکھیں صبح شام ہم کتنے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس پہ ہمیں پچھتانا چاہیے، ہے نا، تو اور پھر جو بھی اس پچھتاوے میں اپنے رب کو یاد کرے گا، اب کچھ تو ایسے ہمارے پچھتاوے ہوتے ہیں نا، ہائے ہائے میں نے اس کے ساتھ نیکی کیوں کر دی یہ بھی شیطان بڑے پچھتاوے ڈالتا ہے نا کہ میں نے کاش میں اس کے ساتھ یہ نیکی نہ کرتا۔ اب جس بھی طرح کا پچھتاوا ہے اس میں اللہ کو رکھیے درمیان میں، ٹھیک ہے، اللہ ہی کے بتائے ہوئے کلمات یعنی دعائیں، اور پھر جب آپ پچھتاتے ہیں، جب پریشان ہوتے ہیں تو اللہ آپ کی توبہ کو قبول کرتا ہے، پھر آپ پر رحم بھی کرتا ہے۔ رحمتیں کیا ہے اللہ کی کہ آپ کو اس پچھتاوے سے نکال دے، اور علماء اس کو اس طرح سے بھی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کسی گناہ سے معافی مانگتے ہیں تو اس کی توبہ کی قبولیت یہ ہے کہ پھر آپ کے ذہن سے اس گناہ کی خلش ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ آتا تو ہے ذہن میں کہ ہم نے یہ کیوں کر دیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ جو ایک گلٹ ہے نا، جو ایسا گلٹ کہ جو پھر آپ کو دکھی رکھے، پریشان رکھے، اور آپ اس کے اندر سے اس زون میں سے، اس فیز میں سے نکل ہی نہیں پا رہے، سچی توبہ آپ کو اس فیز سے نکال دیتی ہے، آپ اس گناہ، اور اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ پھر آپ وہ جو گناہ ہے نا وہ دوبارہ کرتے نہیں ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا سب کے سب اب اس زمین پر ہی رہو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اب جب تمہارے پاس، اچھا یہ سب کے سب سے کون مراد ہے؟ ہمارے ساتھ صرف ہم نہیں آئے نا اس زمین پر، ہمارے ساتھ اور بھی ایک مخلوق آئی، جنات۔ اب میرے اور آپ کے گھروں میں رہتے ہیں جنات، آپ کو پتا ہے اسی زمین میں رہتے ہیں نا، ان کے لیے الگ سے زمین تو نہیں ہے، تو اسی زمین پہ وہ رہ رہے ہیں، پھر اسی لیے اتنی ساری دعائیں، اور خاص طور پر کون سی دو صورتیں ہیں جو کہ شیطان کے شر سے اور مختلف مخلوقات کے شر سے بچنے کے لیے میں بتائی ہوئی ہیں، جلدی سے بتائیے، اس میں چیٹ باکس میں لکھیے۔
بتائیں جس جس کے ذہن میں آ رہا ہے وہ کون سی صورتیں ہیں جو کہ یہ جو مخلوقات ہیں آس پاس جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے اور جو ہمارے ساتھ رہتی ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہمیں تلقین کی گئی ہیں پڑھنے کے لیے. اور شاباش شاباش جس جس نے بتایا ہے بھائی، چیٹ باکس سامنے رکھیے اپنے. سورہ فلق اور سورہ الناس معوذتین، یہ ہے اب میں نے اعوذ کا مطلب بتایا نا آپ کو. اعوذ کا مطلب میں نے کیا بتایا ہے؟ جیسے ماما کے پیچھے پیچھے چھپ جانا. چھوٹا سا بیبی جو چلنا شروع کرے، جن جن کے گھروں میں ہیں چھوٹے بچے وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جو بچہ تھوڑا سا چلنا شروع کرتا ہے پھر بھاگ کے آ کے ماں کے پیچھے، دادی کے پیچھے، پھپھو کے پیچھے چھپ جاتا ہے، یہ معوذتین ہے. یہ پیاری صورتیں، ان میں چھپنا ہے ہمیں. معوذتین پر انشاءاللہ ایک الگ سے سیشن رکھیں گے. جب تک نہیں رکھتے تب تک جو ہمارے چینل پر آلریڈی اس کے بارے میں مختصر تفسیر ہے اس کو سنیے گا، آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اس پہ میں نے یہ رمضان میں والا سیشن بھی معوذتین پہ ڈیٹیل کیا تھا. بچوں کے لیے بھی الگ سے ایک دفعہ ہم نے تفسیر شروع کی تھی، تو معوذتین کی تفسیر چینل پر موجود ہے. وہ بھی بچوں والا بھی جو تفسیر ہے عابدہ، وہ بھی دیکھ کے سینڈ کر دیجیے گا. اللہ آپ کو خوش رکھے. اچھا جی، پھر اب ہمارے ساتھ ہی یہ شیطان بھی نازل ہوئے ہیں اس دنیا میں، ہم بھی ہیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب کرنا یہ ہے کہ جب کبھی آپ کے پاس، اب چونکہ زمین پہ رہ رہے ہو تو چیلنجز آئیں گے، کیونکہ تم بنے کہاں کے لیے تھے؟ جنت کے لیے، ہے نا. ہمیں تو جنت میں رہنا تھا نا. تو اللہ اس شیطان کو کی ایسی کی تیسی کرے کہ اس کی وجہ سے اب ہمیں گرمی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، ہمیں الرجیز بھی دیکھنی پڑتی ہیں، یہ پسینہ اور یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، سردیاں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، طرح طرح کے لوگوں کے رویے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں. وی ور ناٹ مینٹ فار دس، ہمیں اس چیز کے لیے بنایا نہیں گیا تھا، ہے نا. ہمیں تو جنت میں سکون سے رہنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور انشاءاللہ وہیں جا کے ہمیں سکون ملے گا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب میں تمہارے پاس مینولز بھیجتا رہوں گا. ہدا ہدایت، رہنمائی. اکیلا نہیں چھوڑوں گا تمہیں، تمہارے پاس میری طرف سے الرٹس، ریمائنڈرز آتے رہیں گے. تمہارے لیے میں چیزیں بھیجتا رہوں گا. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو کوئی میری ان ریمائنڈرز کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو دنیا میں تو آپ دیکھیں میں نے بتایا نا، اور مخلوقات بھی ہیں ہمارے ساتھ، اور خاص طور پہ یہ جنات ہیں، تو خوف اور غم کی کیفیت رہے گی. اب اس غم اور خوف سے نکلنے کے لیے کیا فارمولا ہے؟ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میرے ریمائنڈرز کو، میری یہ یاد دہانیوں کو، میری طرف سے جو آپ کے پاس آ رہے ہیں الرٹس، ان کو سامنے رکھے گا، اپنی لائف ان کے مطابق گزارے گا، اب وہ فیئرلیس ہوگا، اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ ٹینشن میں رہے گا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ان چیزوں کو انکار کر دیتے ہیں، بولتے ہیں یہ بھی بولنے کے لیے مولوی بول لیتے ہیں، لیکن زندگیوں کی تلخیاں نہیں پتہ ان کو، اور ان کو نہیں پتہ زندگیوں میں کتنے دکھ ہیں اور کیسے مسئلے ہیں، کیسے پرابلمز ہیں. وکذبوا بآیاتنا، وہ اصل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں. ہم نے جو بات کہی ہے اس پہ یقین ہی نہیں کرتے. اولئک اصحاب النار، یہی اصل میں آگ والے ہیں. اللہ اکبر. نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ، اللہم اجرنا من النار. میرے ساتھ ساتھ پڑھیے اس دعا کو، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک دن میں 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اگر اس دن اس کا انتقال ہو جائے تو جہنم اس پر حرام کر دی جاتی ہے. اسی طرح جو ایک دن میں 3 دفعہ جنت کی دعا مانگتا ہے، اگر اس دن اس کا انتقال ہو جائے تو جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے. اللہم انی اسألک الجنہ، یہ بھی دعا پڑھیے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ. یہ 3 دفعہ دن میں ضرور کر لیا کریں، ٹھیک ہے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس آگ سے نکل نہیں پائیں گے. اب یہ آگ دنیا کی صرف آخرت کی آگ نہیں ہے، خوف اور غم کی آگ دنیا میں بھی ہے اور پھر آخرت میں تو ہے ہی ہے، اور اس میں ہمیشہ پھر ان کا رہنا ہوگا. صدق اللہ العظیم. یہاں سے میں اب آپ کو ایک کویسچن دینے والی ہوں، چونکہ ابھی ہم نے انشاءاللہ اگلی کلاس میں، آلدو میں آج پلان کیا ہوا تھا کہ 4-5 رکوع کریں گے، لیکن چلیں اللہ پاک کی توفیق رہی کہ ہم نے کچھ اہم چیزوں پہ بات کر لی اور ہم نے کچھ اچھی چیزیں بھی سمجھ لی. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے آپ سے سوال میں یہ کر رہی ہوں، اس سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہی ہوں آپ کو، اور آپ نے جو ایکٹیویٹی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اس میں بھی جواب دے سکتے ہیں، یا انشاءاللہ اگلی کلاس میں،
کہ آگے چل کر ہم یہود کا تذکرہ پڑھنے والے ہیں. اس کے بعد والی جو آیات ہے، رکوع ہے، اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، یہودیوں کا تذکرہ ہے. یہ میں آپ کے سامنے کھول دیتی ہوں. یہ یا بنی اسرائیل آگے اب 2-3 رکوع جو ہے نا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، یہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ جی فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے تھے اور یہ انہوں نے یہ کیا اور یہ کیا. بنی اسرائیل کے تذکرے سے پہلے قصہ آدم اور ابلیس کو کیوں بیان کیا گیا ہے آپ کی نظر میں؟ یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس قصے کی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس پوری سٹوری کی کیا ریلیونس ہے، کیا تعلق ہے اس کا یہود کے یا بنی اسرائیل کے قصے کے ساتھ؟ اس سوال پر میں آپ کو چھوڑے جا رہی ہوں، اور جو بھی بہن اس کا صحیح جواب دیں گی انشاءاللہ 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 ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ہم کوئی تحفہ بھی بھیجیں. ایک سوال، اچھا جی یہاں ذرا میں روک لوں.